نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، میرے سننے والے ہم مشن، ہم فکر، ہم سفر ساتھی ہو، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے آج من جیسے گناہ گار کو آپ احباب کے سامنے کچھ ٹوٹی پوٹی معروضات عرض کرنے کا موقع میسر کیا ہے. برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے. اس کی مناسبت سے ہم بھی اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں بارگاہ ازل میں. ہمارا بھی نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو پیارے آقا کی مدح سرائی کرتے ہیں. مدح سرائی وہی قبول ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے. یہ قرآن ہمیں کہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانا جائے، یہ اللہ نے بتایا ہے. اور اللہ کو ماننے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، اللہ کو وحدہ الا کس طریقے سے مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کس انداز میں کیا جائے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کلام میں اپنے محبوب کی مدح سرائی کرتے ہیں اور وہی طریقہ سلیقہ بتاتے ہیں کہ یہ حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جانا. حدود کے اندر رہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ قابل قبول ہے. اس سے ہٹ کر اگر کی جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے، اپنے من پسندی سے اگر تعریف کرے گا تو اس کی تعریف قابل قبول نہیں ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا کر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ ہم نے مومنین پر ایک احسان کیا ہے. میرے خدا نے اس احسان کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی، آسمان بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، درخت اگائے، ان کے اوپر پھل اگائے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور آپ نے کسی کا احسان نہیں جتلایا. حضرت انسان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے اور سکون کے لیے دل دیا. یہ ساری چیزیں اللہ نے دی، کبھی احسان نہیں جتلایا. حتیٰ کہ ماں باپ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی پھر بھی احسان نہیں جتلایا. اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی پھر بھی احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ نے آسمان جو چھت کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا، حضرت انسان کے سامنے احسان نہیں جتلایا. اور جہاں کافروں کو مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ مومنین کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ میں نے جو احسان کیا ہے مومنین پر وہ یہ ہے کہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انہی میں سے کر کے یہ احسان جتلا دیا کہ یہ میرے حبیب ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے پیغام لانے والے آخری پیغمبر ہیں، ان کے تمام باتوں پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اب جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا اور اس کے حسنہ پر چلنا، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جہاں مبعوث فرمایا تو احسان کے طور پہ مبعوث فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ تم لوگ کسی چیز کے اگر قدر کرتے ہو تو کسی چیز کی قدر کرنے کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو وہ ایک ہستی ہے، اس ہستی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف کرتے ہو، اللہ کے بعد کسی کی مدح سرائی کرتے ہو، اللہ کے بعد اگر کسی کی خوبیاں بیان کرتے ہو، اللہ کے بعد کسی کے کردار بیان کرتے ہو، اللہ کے بعد کسی کے اخلاق بیان کرتے ہو، کسی کا اخلاص بیان کرتے ہو، کسی کا خوف خدا بیان کرتے ہو، کسی کا اگر تم تقوی بیان کرتے ہو، کسی کا اگر پیغام بیان کرتے ہو، کسی کے چلنے کا انداز بیان کرتے ہو، کسی کے بیٹھنے کا انداز بیان کرتے ہو، کسی کے کھانے کا انداز بیان کرتے ہو، کسی کے کلام کرنے کا انداز بیان کرتے ہو، کسی کی خطابت کا بیان کرتے ہو، کسی کے معاملات بیان کرتے ہو، کسی کے اگر کوئی ایسی خوبی بیان کرتے ہو تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اگر بیان کر دیا جائے تو زندگی ساری لگے رہیں تو آپ کی خوبیاں پوری نہیں کر سکتے، آپ کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کا قلم جواب دے دے گا، آپ کی زبان جواب دے دے گی، آپ کی خطابت جواب دے دے گی، آپ کا سوچنا جواب دے دے گا، آپ پیارے آقا کی خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے وہ اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اگر بیان کرنا چاہتے ہو، ساری زندگی لگے رہو، ساری زندگی تم پڑھتے رہو، ساری زندگی تم اللہ اللہ کرتے رہو، پیارے پیغمبر کے تقوی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے تقوی تک پہنچنے کے لیے تم اگر اپنی جان بھی دے دو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے تقوی کے لیے آپ دن رات محنت کر لو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات اگر کی جائے، ان کے علم کی بات کرو تو تم ساری زندگی سارے علوم کو جمع کر لو، سارے کتب ابدال کو جمع کر لو، سارے فرشتوں کو جمع کر لو، ساری کائنات کو جمع کر لو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں کوئی اگر عالم لے کے آؤ، کوئی علم والا لے کے آؤ، کوئی کتب ابدال لے کے آؤ، کوئی پیغمبر لے کے آؤ، کوئی نبی لے کے آؤ، نہیں لا سکتے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری علم ایسا ہے کہ اس کے توڑ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، جو جس انداز سے نازل کی گئی، جتنی مرتبہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کسی اور کے بارے میں جبریل نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جتنی مرتبہ جبریل آئے کسی اور کی مثال آپ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روضہ رسول میں موجود ہیں، وہاں رہنا بھی مبارک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات تذکرہ اگر کرتے رہیں تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی امتی کو یاد رکھا، فطرت منتہا کے اوپر گئے، وہاں بھی جا کر امتی امتی کی صدا لگائی، آخری دور جب آئے گا قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی آپ کی زبان مبارک سے جاری رہے گا۔ آج امتی کی حالت دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے غیر شرعی کام شروع کر دیے، یہ ایسے کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، دنیا کا ہر ناجائز کام یہ مسلمان کرتا ہے، چوری یہ کرتا ہے، ڈکیتی یہ کرتا ہے، زنا یہ کرتا ہے، دنیا کا ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں اگر سوچیں، ہم چالاکی کے ساتھ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر کے، دو نمبری کر کے ہم کہتے ہیں ہمارا دماغ دیکھو جی ہم نے اس سے مطلب نکال دیا، ہم چالاکی کے ساتھ کسی سے مطلب نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا،
کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج بھی 2 نمبری چل رہی ہے۔ یہ پیٹ کے پجاریوں نے تمام کام ایسے کر دیے، اس کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو موجودہ دور کے اندر یہ جو پیش کیا جا رہا ہے یہ کوئی دین نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہمیں وہ لینا چاہیے، جس سے ہم نے منع کیا گیا ہمیں وہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن سے شیطان بھی پناہ مانگے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے معاملات کر رہے ہیں، ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ دین کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کو دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جو اگر اس پہ نہ چلے تو اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ انسان حیران پریشان ہے، ہر ایک اس پر مضطرب ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ آیا میں نے یہ کام نہ کیا تو کیا پتہ میرا کتنا نقصان ہوگا، آیا یہ میں نے یہ کام نہ کیا تو کیا پتہ میرا کیا دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ایسے حالات پیدا کر کے لوگوں کو مجبور کر کے یہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں۔ پیٹ پجاری، پیٹ کے مارے انہوں نے دین کو لوٹ کے دین کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ کو آگے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پیٹوں والوں سے ہماری نجات عطا فرمائے اور ہمیں نجات دے۔ ہم جو ہے نا اس سے انتہائی پریشان اور تنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا عافیت والا معاملہ فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے۔ ان 2 نمبر لوگوں نے پوری دنیا کا نظام بدل کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کا نظام خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمان چسک کے زندگی گزار رہے ہیں، یہودی ان کے اوپر چاروں طرف سے بمباری کر رہے ہیں اور چاروں طرف سے ان پر یلغار ہیں، اور مسلمان تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ کیا حکمران کیا عوام، یہ سارے ایک ہی صف کے لوگ ہیں، اور یہ عوام الناس اگر زور دیتی تو گورنمنٹ کو مجبور کرتی، حکومتوں کو مجبور کرتی، وہ اس پہ کارروائی کرتے، لیکن کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، سب اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی آج جو مسلمانوں کے اندر، جو ملک پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، جو انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے، باقی ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف فلسطین کی بددعا لگی ہوئی ہے، فلسطینی عوام کی بددعا لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہر مسلمان پریشان ہے۔ آج دیکھیں سیلاب کو روک کے دکھائیے، آج دیکھیے زلزلے کو روک کے دکھائیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے لوگ جب تک اجتماعی توبہ نہیں کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اب بھی اگر تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ کے پاس بہت قومیں ہیں، اللہ کے پاس بہت لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والی بہت مخلوق ہے۔ اللہ کسی اور مخلوق کو لے کے آئیں گے جو دین کا کام کریں گے، پیارے آقا کے احکام کو زندہ کریں گے، پیارے آقا کے احکام کو نافذ کریں گے، پیارے آقا کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق کو لے کے آ سکتا ہے۔ ہمیں نیست و نابود کر کے کسی اور کو لے کے آئیں گے، تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم پیارے رسول کی سیرت کے محتاج ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وہ نام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، اب اس کو کوئی راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کو چھوڑ کر ہم آج دوسری طرف جا رہے ہیں، جس کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کون سا کلچر چل رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر
کس کا نظام چل رہا ہے، ہمارے باہر کے اندر کس کا نظام چل رہا ہے، ہمارے بازاروں کے اندر کس کا نظام چل رہا ہے، ہماری دکانوں کے اندر دکاندار کس انداز میں دکانداری کرتا ہے، اس دکان کے وہ جو لوگ جو بے نمازی دکاندار ہے اس کے ہم اگر سامان لیتے ہیں، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم نے اس کو ترغیب دلائی ہے کہ تیرے ہاتھ سے ہم جو سامان لے کے جا رہے ہیں ہم کھائیں گے، تو بے نمازی تھا، اس میں برکت نہیں ہوگی، تم نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اس بھائی کو دعوت ہی نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غیر شرعی طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، اس کو لین دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے کاروبار کو غیر شرعی طریقے سے کر رہا ہے، یہود اور حنود کے طریقے سے کر رہا ہے، اسلام کے طریقے سے کر ہی نہیں رہا، اس کو احکام ہی معلوم نہیں ہے، اس کو طریقہ بیع ہی معلوم نہیں ہے، بیع و شرع اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے احباب سے ہم اپنی توقعات وابستہ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھائی ہماری ضروریات کے زندگی کی ساری چیز مہیا کر کے ہمیں دے گا، کیا پتہ وہ کتنا منافع ہم سے لے رہا ہے، کتنے ناجائز طریقے سے ہمیں لوٹ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے وبال بنا ہوا ہے، جو ہر ماہ کے میں جا کر ہم اس کے سامنے اپنی جیبوں کو، اپنے والٹ کو جا کر اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم نے تاجروں کو بھی ترغیب کرنی ہے، ہم نے بزنس مین کی بھی ترغیب کرنی ہے، ہم نے اپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی تربیت کرنی ہے، ہمیں تمام چیزوں کی نظر رکھنی ہے، ہمیں سود خوری سے دور رہنا ہے، سود کو ختم کرنے کا طریقہ بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سود کھاتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کی احکام کا باغی ہے۔ جس نے سود کھایا، جس نے سودی لین دین کیا، اس نے حرام کھا کر وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج فلسطینی پکار رہے ہیں، ان کی پکار پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں۔ آج فلسطین بھوکے زندگی دے رہے ہیں، بچے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے ترس رہے ہیں، چھوٹے بچے کھانے کی وجہ سے ترس رہے ہیں، بوڑھے لاچار وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، عورتیں بیوائیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، عورتیں معصوم ہماری بچیاں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور ان کو پرواہ تک نہیں ہے کہ کوئی معصوم ہمیں پکار رہا ہے، کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری نصرت اور مدد نہ کی تو ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو چیخ کر چلا کر ان کو بلا رہے تھے، یہ ہماری مدد کو نہیں آئے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پکار رہے ہیں جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان کی مدد کے لیے اگر تم نہیں جاؤ گے تو تم سب سے بڑے مجرم ہوگے۔ آج اس بات کے ہم دیکھیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیکھیں یمن اور شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ ہم حکومتیں مجبور کرتی ہیں، عوام مجبور ہے، عوام کے زبانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، حکمران ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے، اور حکمران خود بکے ہوئے ہیں۔ یہ ڈالروں کے عوض میں، یہ پیسوں کے عوض میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف بڑھا رہے ہیں، اور ہلاکت ہمارے لیے یہ سب سے بڑا نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا ہل رہی ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ بادل کیسے پھٹتا ہے، اس سے پانی کیسے نکلتا ہے۔ خدا کی پناہ جب میں نے دیکھا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا میرے رب نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا تھا، اور پتھر
اتنے بڑے بڑے پتھر جو سیلاب کے ذریعے سے آئے اور سیلاب بہا کے ان کو لے گیا، لوگوں کے گھروں کے اندر وہ پتھر گھس گئے اور ان گھروں کو تباہ اور مسمار کر دیا۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پتھروں اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیسے پانی ان کو لے کے بہا رہا ہے، ان کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ خدائی قدرت کا نظام ہے، اور قدرت نے یہ دکھا دیا کہ وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ اللہ پہلے بھی موجود تھا، وہ اللہ آگے بھی موجود رہے گا، لیکن تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑے گا۔ اب زمین ہلنا شروع ہو گئی، اور یہ اسلام آباد کے اندر، افغانستان کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پوری زمین ہل گئی اور کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ گھر کا فرو بت پرستی، باز آ جاؤ۔ اگر نہیں باز آ جاؤ گے تو تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تباہ بربادی ہماری منتظر ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو مہلت دی جائے، یہ بچ جائیں۔ آج یہ نہ سمجھیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہم محفوظ ہیں، ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جن کو زلزلے کی نظر کر دیا گیا، جن کو سیلاب کی نظر کر دیا گیا، کل یہ ہم پہ بھی آئے گا اور یہ ہمیں بھی تباہ اور برباد کر دے گا۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ کر لیں۔ اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اجتماعی سوچنے کی ضرورت ہے، اجتماعی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فلسطین پکار رہا ہے، آج شام پکار رہا ہے، آج یمن پکار رہا ہے، آج کشمیر پکار رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی آنے والی نسل کو بچائیے، تاکہ ہماری آنے والی نسل یہ نہ کل کہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا کیا، ہمارے حالات بھی بگاڑ کے چلے گئے، تاکہ ہم ایسا کام کر جائیں جو ہمارے چھوٹے آنے والی نسل کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا تھا، اس پھر ان کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ جس طرح آج ہمارے سامنے اپنے بڑوں کی وہ ساری روایات موجود ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہم وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کے کاموں کو بلا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مسلمان، تو ایک جسم کی مانند ہے۔ اے مسلمان، تو ایک وحدت کا حامی ہے۔ اے مسلمان، تو ایک جماعت ہے۔ مسلمان پوری جماعت ہے، خواہ وہ کوئی ہو، گورا ہو، کالا ہو، سفید ہو، عرب ہو، عجم ہو، مشرق والا ہو، مغرب والا ہو، شمال والا ہو، جنوب والا ہو، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک جسم کی مانند ہے، اور یہ ایک گھر کی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ ایک ہی برادری ہے، یہ ایک ہی کنبہ ہے، یہ ایک ہی قبیلہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، اللہ کا نام لینے والا، یہ ایک ہی ہے، ایک ہی صف کے لوگ ہیں، ایک ہی ملک کے لوگ ہیں۔ ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، ان کا کوئی ادارہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظام نہیں ہوتا، صرف نظام ہے، نظام اسلام، صرف نظام ہے دین اسلام۔ یہ دین کے دائی ہیں، یہ دین کے دائی، اسلام کے دائی، یہ سب ایک ہی ہیں، خواہ وہ خواتین ہیں، خواہ وہ مرد ہیں، سب ایک گھر کے لوگ ہیں۔ خدا را ایک ہو جاؤ، اپنے اختلافات کو ختم کر لو۔ گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، اور گھروں کے اختلاف کو سامنے رکھ کر یہ اختلاف بھی ختم کر لو۔ تم ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر، ایک مٹھی ہو کر، حکمران ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، لین دین والا ہو، کاروباری ہو، جو دیہاتی ہو، شہری ہو، شہر والا ہو، دیہات والا ہو، کنبے والا ہو، برادری والا ہو، سب ایک ہی لوگ ہیں، سب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، سب کا ایک ہی مذہب ہے، سب کا ایک ہی اسلام ہے، سب کا ایک ہی پیغمبر ہے، سب کا ایک ہی قرآن ہے، سب کا ایک ہی خدا ہے۔ سب ایمان لاتے ہیں، سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، سب ایمان لاتے ہیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، اور سارے صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تب اہل بیت رضوان اللہ علیہم کو اجمعین کو ماننے والے لوگ ہیں، تابعین کو ماننے والے لوگ ہیں، تابعین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ سارے لوگ ایک گھر کے لوگ ہیں۔ خدا را ایک ہو جاؤ، اپنے اختلافات کو بالا طاق رکھ کر آج ایک منظم طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی خدا ہدایت دے، یہ یہود اور ہنود اور انگریزوں کے
पिट्ठू बने हैं, अंग्रेज़ों के डॉलरों पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, अंग्रेज़ों के डॉलरों की तरफ ये देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत नसीब फरमाए, अगर हदायत नहीं है तो इनको इबरत का निशाना बनाए, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें ऐसा कोई हाकिम पैदा करे। हाकिम हमने पैदा करना है। हम अपने तौर तरीक़े को अगर दुरुस्त कर लें, अपने तौर तरीक़े को सही कर लें, तो ये हुक्मरान भी बदल सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए हाकिम भी कोई नेक भेज देगा। जब आवाम नेक होगी तो हाकिम भी नेक होगा। आवाम बद किरदार होगी, आवाम नशई होगी, आवाम जानी होगी, आवाम सूदी होगी, तो फिर हुक्मरान भी हमें सूद वाले मिलेंगे, हुक्मरान भी हमें जानी मिलेंगे, हुक्मरान भी हमें ज़िना करने वाले मिलेंगे, हुक्मरान भी हमें वो गैर शरई तरीके से मिलेंगे, ये झूठ और फरेब और दुनिया को धोखा देने वाले मिलेंगे। ये इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये भी एक अज़ाब है, ये भी हमारे लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला अवामुन्नास को नेक बनने की और तौफीक अता फ़रमाए, और साथ साथ हुक्मरानों के अंदर भी नेक लोगों को अल्लाह ताला इक़्तिदार मुंतकिल करके उन लोगों को हम पर वो सारी चीज़ें नाफिज़ करने की तौफीक अता फ़रमाए जो इस्लाम और इस्लाम वालों की है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।